دا منہ چومنی ہاں کدی میں قاسم دا منہ چومنی ہاں دیکھیا کہ رات دا ٹائم ہے تے ایک ناکا سوار ٹریا ہو گیا کوئی نہیں ویندا پیا نقاب اوڑے ہے ناکا سوار قریب پیا ہوندا ہے تے میں آواز دے کے کہنی اوے آن والے آ ذرا ہوش نہ لاویں ایتھے زہرا دا باغ کے اجڑیا پیا ہے کئیاں دناں دے سید پیاسے نے کئیاں دناں دے سادات پیاسی ہے رفقا بھی ایسے طرح ہی نہیں انہاں اس حالت وچ پوچھیا اے معصوم بچے کدے نے اے چھوٹے چھوٹے بچے کدے نے زینب کہندیاں نے میں پوچھن والے آ میرے ویر حسین دی جوڑی ہے اے میرے ویر حسین دی جوڑی ہے پھر پوچھا ہے کہ دی جوڑی پئی ہوئی ہے بے گورو کفن پئے ہوئے نے اے کون آکھیا ہے زینب دے پتر نے پوچھا وے پوچھن والے تو کون ہے انہیں کر کے کپڑا چک کے فرمایا تد غریب دنانا بچڑی او تیرا پہرا دیکھنے سمنانا جدو اصغر گیا ترہا میرے دوستو حدیث پاک چاہتا ہے حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے میں لیٹی ہوئی ہاں مینو خواب وچ کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی ام سلمہ ہوئے جنوں سرکار نے کربلا دی مٹی دتی ہوئی نال فرمایا سلمہ یہ مٹی دا خون بن جائے گی جدو میرا بیٹا حسین شہید ہوئے گا حضرت سلمہ فرماتی نے میں ویکھیا اٹھ کے حضور دی زیارت کی میں نصیب ہوئی ویکھیا سرکار دیاں زلفاں وچ گرد و غبارے لباس تے بھی گرد و غبارے ہاتھ وچ شیشی پکڑی ہوئی ہے او دے وچ خون ہاتھ وچ شیشی پکڑی ہوئی عرض کی آقا کدی انج تہاڈی زیارت نہیں نصیب ہوئی اج کی گل فرمایا سلمہ اٹھ کے وے جڑی تینوں میں مٹی دتی ہوئی سی اج خون بن گیا ہے میں اپنے نواسے دا کربلا ویکھ آیا مسلمانوں ذرا غور کرو اتنا جذبہ اتنی قربانی کس طرح دیتی حسین نے میرا ایمان بالعلم بالنبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفیقہ حیات میری اور تواڈی روحانی اماں حضرت ام سلمہ ارشاد فرمانیاں نے میں اٹھ کے ویکھیا وہ مٹی خون بنی ہوئی ہے مٹی خون بنی ہوئی ہے بلکہ انج بھی ذکر آندا جس دن امام حسین جام شہادت نوش کر گئے بیت المقدس دا جڑا بھی پتھر چکیا جاندا ہے تھلیوں خون پیا نکل آسمان تو خون دی بارش ہوئی میرے دوستو اندھیرا ہو گیا اے سورج دی لالی جڑی ہے اے ادوں دی بنی ہے جدوں دا نواس رسول جام شہادت نوش فرمایا آپ فرماتے ہیں رات گزری جویں گزری دن چڑھیا ساڈے کنا وچ آوازاں آون لگ پیاں انہاں نوں قیدی بنا لو سکینہ پھپھی دے کول جا کے چوڑی وچ بیٹھ کے کہندی ہے پھپھی اماں اگر انہاں سانو قیدی کرنے انہاں نوں آکھو جاندی واری سانو لاشاں دے کولوں دی لے چلو جاندی واری لاشاں دے کولوں دی لے چلو اسی ویر دی زیارت کر لئیے اپنے بابل دی زیارت کر لئیے مسلماناں کیسا سمایا ہوئے گا میرے پیرے باہو نے دا رنگ کیویں بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں جے کر دین او علم وچ خوندا اتے سر نے دے کیوں اے چڑھ دے ہوں
18,000 جو عالم اکے حسین دے مردے ہو جے او کر دے ملازہ نبی سرور دا ہے میں تمبو کیوں اے سڑ دے ہو جے او مند بیت رسولی پھر پانی بند کیوں کر دے ہو دین سلامت انہاں دا کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو حضرات محترم جڑے ویلے قیدی قافلہ کیسا قیدی قافلہ سیرت دیا کتاباں چاندے کہ بدر دے قیدی آئے کہ انہوں نے گھٹ کے رسیاں بدیاں ہائے ہائے کردے رہے ساری رات مصطفیٰ نو نیند نہ پئی حضور نے اٹھ کے فرمایا نہ دیا رسیاں ٹلیاں کرو ہے انہاں میں رات لیٹن نہیں دیتا تے شہر پہ لگدا قیدیوں کے بی بی زینب جدو ول شام دے چلی کب گیا عرش خدا دا نالے قبل رسول دی ہلی مسلمانہ ذرا غور کر سیدہ فرمانیہ نے میرا قیدی پتر اے بار سے آلے رسول کڈا ساور سیدے آپ فرماندے نے میں رستے اندر ویکھیا کسائی ایک بکرا ذبح پیا کروائے زین العابدین فرماندے نے کسائیا انہوں پانی پلایا ہی کہنے لگا بالکل پانی پلایا ہے چارہ کھوایا یہ چارہ بھی کھوایا ہے امام فرماتے نے میرا باپ دے سر والتیان ٹر گیا ظالم تواڈے نال تے کسائی چنگا ہے جڑا جانور نو پانی بھی پلاندا چارہ بھی کھواندا ہے پھر چھری پھیر رہے تسا میرے بابل نو کھان بھی کچھ نہیں دیتا تسا میرے بابل نو پین بھی کچھ نہیں دیتا علی دا لال غشکا کے زمین تے ڈگا زینب قریب آکے کہندی ہے صابر دا پتر بیٹا ہوش کریں جو نہیں کری دا آنکھ پٹ کے عرض کی تی پھپی اماں دنیا تے بڑے بڑے بندے ہونگے پر میرے ورگا صابر کوئی نہیں آوے گا میرے ورگا دکھی دنیا تے کوئی نہیں آوے گا امام باقر ارشاد فرماندے میں اپنے ابے نو صبح بھی روندے آویندا ساں میں شام نو روندے ویندا ساں بلکہ جدو کھانا پیش ہوندا سی زین العابدین رو پیندے سن امام باقر بچپنے پوچھیا ابا جی روندے کیوں فرمایا پترا جڑیاں میں مصیبتاں ویکھیاں ہوئیاں نے اگر پہاڑاں تے نازل ہوندیاں پہاڑ اپنی جگہ چھڈ جاندے میں نانے دا اصول نہیں چھڈیا کنبا قربان کر چھڈیا میں نانے دا اصول نہیں چھڈیا پر کنبا میں قربان کر چھڈیا ہے پی کے جام موت پی کے سجدہ میں جام موت اور قوم کو زندہ کر گیا پی کے سجدہ میں جام موت قوم کو زندہ کر گیا وہ گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین حضرت امام زین العابدین شام دا بازار ہے اور دیکھو انج بھی ذکر آندا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے یہودی مکان دی چھت تے چڑھے ہے مکان دی چھت تے چڑھے ہے
تے ویکھدا پیا بھی سر نیزیاں تے ٹنگے نے، امام حسین دا سرہائے مبارک او دے وچوں نور پیا نکلدا ہے، جی 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 او دے وچوں نور پیا نکلدا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے۔ پھر وہ کہندا ہے میں ویکھنا صرف نور ہی نہیں نکلدا پیا بلکہ لب بھی ہلدے نے پے، لب بھی بولو بولو لب بھی ہلدے نے پے، تے لباں وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے، لباں وچوں کی آواز آ رہی ہے؟ قرآن دی آواز آ رہی ہے، واہ حسین تیری رفت تو صدقے جاؤں، واہ حسین تیری قدر و منزلت تو صدقے جاؤں، واہ حسین تیری عبادت اور تلاوت اور سخاوت تو صدقے جاؤں۔ کوئی تے تلاوت ممبر تے کردا ہے، کوئی تے تلاوت بیابان وچ کردا ہے، واہ حسین تساں سجدہ زمین تے کیتا ہے، تلاوت نیزے دی نوک تے جا کے کیتی ہے، تلاوت نیزے دی نوک تے جا کے کیتی ہے۔ واہ زین العابدین تیرے تو بھی صدقے جاواں، کربلا دی دھرتی تو لے کے قیدی ہون دے باوجود کوئی راوی نہیں دستا کہ اس خاندان دی کوئی نماز قضا ہوئی ہے، بولو بولو، کوئی راوی نہیں دستا کہ انہاں سادات نے نماز چھڈی ہے، آئین نہیں چھڈیا، اصول نہیں چھڈیا۔ یہودی تھلے آ کے سمر نو پوچھدا ہے یار اس قافلے دا مہاری کون ہے، یار اس قافلے دا مہاری کون ہے؟ انہیں آکھیا او جڑا جوان جا رہا ہے، او جڑا جوان جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حکیم صاحب اس جوان کے بارے کسی شاعر نے اپنا تصور پیش کیتا، کندہ کو ساتھ سارا کیا ویر بابل اجیوی جفا دی تاریک منزل، تو ساتھ سارا کیا ویر بابل جفا دی اجیوی تاریک منزل، تے پیران دے وچ سجا تو کے سنگل چلا جا رہا ہے مہاران پڑ کے، تے پیران دے وچ سجا تو کے سنگل چلا جا رہا ہے مغاران پڑھ کے، نماز محبت دا کی راز دساں تو دیکھی نہیں تیران دی چھاں تھلے پڑھ کے، نماز محبت دا کی راز دساں تو ویکھی نہیں تیران دی چھاں تھلے پڑھ کے، ہے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑھنا، ہے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑھنا، ہے مشکل پڑھن نوک نے دے تے چڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ حسینیہ سردار میری عادت غمے حسین وچ رونا سمجھاؤں عبادت، سبات اٹھا میرے خنجواں دی دولت، پلٹ دیں درے ابن حیدر دکھن کے۔ مسلمان ذرا توجہ فرما، اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا لخت جگر، مولا علی دا پوترا کہندا کہ وہ یہودی آ کے مینوں کہن لگا کہ اے جڑا شیر ہے یہ کدا ہے؟ انہیں آخیا میرے ابے حسین دا شیر ہے۔ تیرا باپ ہے؟ وہ کہتی تیرا باپ ہے؟ یہ او حسین ہے جڑا علی دا پتر ہے؟
ہاں بالکل وہ حسین ہے جڑا علی دا پتر ہے، وہ حسین ہے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نواس ہے۔ کہنے لگا زین العابدین میں کلمہ پڑھا تو مسلمان کر۔ آپ نے فرمایا اسی تے پردیسی ہاں، تو کون ہے؟ سرج کی حضور میں قیامت نو تیرے نانے دی بارگاہ چ جا کے عریضہ پیش کرن جوگا بن جاواں گا کہ کسے تے تینوں ویکھ کے کلمہ پڑھیا، کسے علی نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا۔ میں تیرے نانے دے سر، میں سونیا تیرے دوترے دے سر نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا تے حسین دے کے ہاتھ بن کے کہندا قیامت نو نانے اگے میری بھی گواہی دے چھڑی کہ میں تیرے سرہائے مبارک نو۔ اس طرح شام دا بازار ہے بھائی جی، ایک بڑھی جمائی، وڈیری جمائی کمروں دی ٹیڑی ہے، ہاتھ وچ گٹھڑی ہے، آ کے پوچھدی ہے اس قافلے دا محرک کون ہے؟ خولد بن یزید بول کے کہنے لگا وہ عورت جا رہی ہے اگے، کیونکہ میں مرداں تے تے نام نہیں لینا، تو عورت ہے، اس قافلے دی او عورت ہے۔ وہ قریب ایک پوچھدی ہے ذرا کھلو تے سے بی بی تو کون ہے؟ اس کہ بی بی تین مسافرہ نال کی کام ہے، لوگ تے سانو کوٹھے تے چڑھ کے ویکھدے نے، تو کون ہے؟ تو کون ہے جڑی مینوں آ کے پوچھنی ہے؟ مسلمان کیڑی میں گل کراں؟ اس بی بی نے ایڈی کو گٹھڑی دیتی، ایڈی کو گٹھڑی دیتی، سیدہ دے منہ صرف اینا نکلیا بی بی کدھر صدقہ تے نہیں؟ بی بی تو کتھے غریباں نال پیار پہ کر رہی ہے؟ بی بی یہ کدھر صدقہ تے نہیں؟ بی بی یہ کدھر صدقہ تے نہیں؟ سیدہ نے فرمایا بی بی کدھر صدقہ تے نہیں؟ انہیں آکھا نانی صدقہ نہیں ہو، میں تے مدینے دے سید سمجھ کے آئی ہوں، میں پردیسیاں سیداں دی خدمت واسطے آئی ہوں۔ انہیں آکھا بی بی سارے لوگ سانو حقارت دی نظر نال ویکھدے نے، تو بی بی کون ہے؟ انہیں آکھا نہیں میں تینوں کی دساں، میں مدینے والی فاطمہ دی نوکرانی رہی ہوں، میں او دے گھر وچ آٹا گندی رہی ہوں، میں او دے گھر وچ جھاڑو دیندی رہی ہوں، میں فاطمہ دے گھر نوکرانی رہی ہوں۔ انہیں آکھا بی بی اس ویلے دی کوئی گل سنا۔ انہیں آکھا ایک پنگوڑے وچ بچی سی جنوں میں کدی کدی چکدی سا، انہیں آکھا او دا نام کی سی؟ نیتی ہے او دا نام زینب ہے۔ مسلمانہ جدو زینب دا نام آیا آپ کہتے ہیں بی بی او دکھی زینب میں یا او غریب الوطن زینب میں یا شاما جان نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پھینا جسم بی بی او زینب میں یا او میرے پترہ دے سرنی، او میرے ویر دا سری، او عباس دا سری، مقابلہ لے کے ٹری جا رہی تے زینب میں ہی ہاں۔ یقین جانا دوستو اس عورت نے سیدہ زینب نو کلاوے وچ لیا، لے کے کہنے لگے زینب میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدی، دعا کر میری ہنے روح پرواز کر جائے تاکہ قیامت نو میں زارا نو منہ وکھا سکاں۔ سیدہ زینب فرمانیاں میں اجے ہاتھ نہیں چکے بڑے رام نہ کہندی ہے تیرے نانے دا فرمان ہے مسافر دی دعا بڑی جلدی قبول ہوندی، نالے تو مسافر ہے نالے سید ہے نالے پردیسی ہے نالے قافلہ لے کے ٹری آونی ہے بھئی بی بی دعا کر۔ شاہ جی سیدہ زینب کہ میں جی ہاتھ نہیں چکے اس بی بی نے چیخ ماری روح پرواز کر گئی زمین تے ڈگی کہندی ہے زینب قیامت نو اما کے میری گواہی۔ مسلمان
ذرا غور کر، امام علی مقام دا قافلہ جا رہا ہے، رستے دے اندر ایک ایسا مقام آیا کہ امام حسین دا سر اطہر نیزے تو زمین تے جا پیا۔ جدو امام حسین دا سر مقدس زمین تے ڈگا، عابد بیمار نو آ کے کہنے لگا، وہ کہہ دیا تیرے باپ دا سر نیزے تے ڈگ پیا، چکیا نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا ظالمو، سر لانا جان دے، چکنا نہیں جان دے۔ آپ نے صرف زینب نو اینی عرض کی، پھپھی میرے ابے نے پوچھتے صحیح کی ہویا ہے، میرے باپ نے پوچھتے صحیح کی ہویا ہے، نیزے تو زمین تے کیوں آ گیا ہے؟ آپ فرما دیا میں چولی اڈ کے ویر دے سر تے کھلوتی، عرض کیتی ویرا اگے اگے ٹریا جا، مینوں اکبر دا بھی پھٹ بھول جائے گا، مینوں قاسم دا بھی پھٹ بھول جائے گا، ویرا تو اگے اگے قافلے دا مہاری بن کے ٹریا جا۔ سر اطہر چ آواز آئی، انا مغموم انا محموم انا مظلوم۔ سر اطہر چ آواز آئی، میں اس ویلے مظلوم ہاں۔ پوچھے وے ویرا سارا قافلہ دیکھ کے مجبور نہیں بنیا، ہن کیوں مجبور ہے؟ فرمایا زینب زینب پیچھے ویکھ، سکینہ کچاوے چ ڈگی پئی ہے، انہیں آواز دیتی ہے اکبر مینوں بھی نال لے چلو، وے قاسم ویر چاچا عباس مینوں بھی نال لے چلو۔ کسے نہیں سنیا، پھر نکے جے ہاتھ بدے نے، انج کر کے ہاتھ بدے نے، ہاتھ بن کے کہندی ہے ابا تو ہی نیزے تے تھلے آ جا۔ جے اے کوئی نہیں سندا، یقین دہانی نال عرض کرنا، یزید دے دربار دے اندر علیحدہ یزید نے ایک کمرہ دتا۔ یزید کہندا ایک دن انج ہویا کہ مینوں اچانک رات نو جاگ آئی تے میں ویکھنا کیاں کہ رون دی آواز آئی، میں ایک ملازمہ عورت نو بھیجنا کہ زینب نو پوچھے تھے روندا کون ہے۔ راوی لکھدا ہے کہ سکینہ نو امام حسین دی زیارت نصیب ہوئی، قید دے اندر اس کمرے دے اندر باپ دی جد زیارت نصیب ہوئی، اکھ اگڑی تے باپ نظراں تو ہو جلے۔ پھپھی نو کہندی نہیں پھپھی اماں مینوں ابا ملا، پھپھی اماں مینوں ابا ملا، اتنے درد نال روئیاں، یزید دی جاگ اگڑ گئی۔ مسلماناں پھر کی کیتا انہیں؟ امام حسین دا سر اطہر تھال دے وچ رکھیا، اُتے کپڑا دتا، کیا لے جا انہوں کہہ حسین نو مل لوے، حسین نو مل لوے۔ مسلمان خود سوچ، جد زینب دے کل ویر دا سیر آیا، انج کپڑا چکیا تے سکینہ پیو دے منہ دے اتے رکھ کے منہ کہندی ہے بابلا پردیسنا تیاں نال انج کری دے، بابلا پردیسنا تیاں نال انج کری دے۔ مسلمان نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قیدہ تو بعد بڑے ادب اور آداب دے نال سن مدینہ طیبہ دی طرف بھیجیا گیا۔ ایمانداری نے دسو جڑے کچاوے پر کے لے کے گئے، خالی نانے دے دربار چائے۔ زین العابدین ہمیشہ واسطے علامہ عبد الرحمن جامی فرماندے ہیں علی دلال زیادہ تر حجرہ نشین ہو گیا، کس چائے دی ضرورت نہ رہی۔ ایک دن امام زمانہ امام زین العابدین علیہ السلام انج باہر نکلے صحرا وچ تے ویکھیا دسترخوان بچھایا، کھانا لگے کھان، ایک ہرنی آ گئی، انہیں زمین تے پیر ماریا، پیر مار کے امام زمانہ دی اکھاں چکھاں پائیاں۔ زین العابدین فرماندے نے سنگیو پتہ جی کی پئی آندی ہے؟ عرض کیتی حضور سن کی پتہ ہے کی پئی آندی ہے؟ آپ نے فرمایا کہندی حضور فلاں قریشی میرے بچے چک کے لے گیا تے میں بچے نے دودھ نہیں پیا سکی، تسی بچے لے نہیں دیندے مینوں۔ آپ نے فرمایا ہن روٹی میں بعد وچ کھاواں گا، جاؤ جا کے اس قریشی نو بلا کے لے۔ قریشی نو جدوں پیغام ملیا کہ زین العابدین بلا رہے نے، وہ آیا حضور حکم فرمایا قریشی اس ہرنی دے بچے تیرے کول نے؟ عرض کی حضور میرے کول نے۔ فرمایا لے آؤ انہاں نوں، گیا انہیں لے آندہ دودھ پی لیا۔ دودھ پین تو بعد انج سجا پیر ہرنی نے پھر چکیا
تے زمین تے دبا کے ماریا۔ امام زین العابدین فرمایا پتہ جی ہن کی پی کہندی ہے؟ کہندی ہے تہاڈا نانا دادا بھی یہ کام کردا رہا تے اینو آکھو ہاں میرے بچے آزاد کر چھڈو، تہاڈی تے انہیں مانی لینی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا قریشی بچے چھڑ نہیں دیندا؟ حضور میں چھڑ دینا۔ پھر انہیں دوویں پیر اگلے چکے، ہرنی نے چکے انج کر کے انج دوواں نوں کٹیا کر کے سلامی دے کے پھر فرمایا پتہ جی ہن کی پی کہندی ہے؟ کہندی ہے جزاک اللہ، اللہ تانوں جزا عطا فرمائے۔ یقین جانو امام زین العابدین دا اسوہ اور سیرت اور کردار اور آپ دا قول اور فعل شہید کربلا دے اس مار کے تو بعد امام زمانہ کے سامنے ایک دن شمر آ گیا۔ آپ نے فرمایا دے پیچھے لگو ذرا، شمر نو پھڑ لیا، آ گیا، شمر بھجیا پیا پسینے نال۔ آپ نے فرمایا پہلے تو انہوں پانی پیا۔ امام زمانہ فرمایا زین العابدین فرمایا پہلے تینوں پانی پیاؤ۔ پانی پلایا گیا، فرمایا میرا جوڑا دیو، میرا جوڑا دیو، انہوں غسل دواؤ تو میرے کپڑے پہناؤ تے کھانا میں دینا، کھانا میں دینا۔ انہیں آکھا امام کا دا کس گل دا صلہ پہ دینا ہے؟ فرمایا صلے دے لفظ نہ بول، میں نے تنگی ہوئی ہے، صرف تینوں سبق دینا ہے چاہنا کہ کربلا وچ اسی تیرے پرونے ہاں، جو تیرے کولو سردا رہا تو کردا رہا ہے، بھاویں باپ دا قاتل ہی ہے، ساڈے خاندان دا قاتل ہی ہے، پر میں اس ویلے تینوں قاتل نہیں ویندا، میں اپنے نانے دی عادت نہیں نہ چھڑ دینی، میں اپنے نانے دی عادت نہیں نہ چھڑ دینی۔ اور امام زین العابدین 5 محرم، کتنی محرم بولو، 5 محرم نو آپ نے اس دار فانی دے اتوں کوچ فرمایا۔ جدو آپ نو غسل دین والا غسل پہ دیندا ہے تے آپ دی کنڈ دے اتے شاہ جی انہیں داغ نے غسل دین والے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا پتہ نہیں کربلا دے مسافر نو کربلا چ کنی کی تنگی دتی، کتنی کی تکلیف دیتی گئی ہے، جڑی سید دی کنڈ دے اتے انہیں داغ نے۔ کولی نوکر کھڑا سی، انہیں آکھا نا یہ کربلا دے داغ نہیں، یہ کربلا دے داغ نہیں۔ انہیں آکھا کہا دے نہیں؟ اس نے کہا حضور نوکر امام زین العابدین دا میں سا، میں 24 گھنٹے آپ دے نال رہندا سا، جدو ادھی رات ہو جاندی سی نا تے لوگ سو جاندے ہن تے اے مینوں جگا کے کہندے سن میری کنڈ تے رکھ ہوئے بوری آٹے دی، میرے کنڈ تے رکھ فلانی چیز۔ حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا چل دوویں چلیے تے میں آکھنا حضور نوکر میں ہاں تے مینوں چکن دیو۔ فرمایا یہ تیرا کام نہیں، خدا دی قسم جدو امام زین العابدین نے دنیا تو پردہ فرمایا، یتیم غریب مسکین آپ دی چار پائی تے کھلو کے روندے سن تے کہندے سن ہن ساڈا باپ ہون گیا۔ کسے نوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا۔ علی دلال نے ادھی راتی جانا یتیماں دے گھر جا کے آٹا دے کھانا دے آنا۔ شاعر کہندا خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اور کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے، اور کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرت امام زین العابدین دا بیٹا امام باقر، حضرات محترم آپ فرما دیں میں ابا جی دی صورت سیرت کردار قول فعل عبادت، بلکہ حضرت امام زین العابدین دن تے رات وچ 1000 رکعت نفل پڑھتے سن۔ عبادت دا رنگ دیکھو، اور سخاوت بھی نرالی، سخاوت بھی نرالی، عبادت بھی۔ یہ سادات خاندان اوے جدے گھر اذان بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، عبادت بھی
موجود ہے تے ساڈا یہ حق بنتا ہے کہ انہاں دا ذکر سن کے انہاں دی یاد نو تازہ کر کے سانو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ امام علی مقام نے اقتدار دی خاطر نہیں ہے کام کیتا جنہیں لوگاں دے ذہن دے اندر بات ہے کہ سید اقتدار دی خاطر گیا ہے نام ہی جاندا دو طرح تے پھر بھی رسول دے نام ہی جاندا تے پھر بھی دو طرح رسول دے لیکن حسین ابن علی دے لخت جگر زین العابدین نے بھی یزید نو کیا سی اے اذان وچ تیرے نانے دا نام یا میرے نانے دا یزید نو برملا کہنا پیا نانا تے تیرا ہی ہے اس کہ پھر فتح تیری نہیں فتح میری ہے فتح تیری نہیں پھر فتح ساڈی ہے قیامت تک جب تک میرے نانے دے مؤذن اذان کہندے رہن گے نا میرے ابے حسین دی فتح جاری ہو ساری رہے حسین نے قرآن نو بلند کیتا قرآن نے کیا حسین تم مینو بلند کر میں تین بلند کراں حضرات محترم اج حسینی ہوئی ہے جہدے گھر عبادت بھی ہے تلاوت بھی ہے تے درد بھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صرف خبر شہادت ہی سن کے اکھاں چانسو آ گئے ہیں تے پھر وہ کتنی خوش نصیب اکھاں نے ہیں جڑیاں اللہ دے خوف نبی دے شوق اور وہ دی اولاد دے درد وچ آنسو بہان حضرات محترم ایک طرف تے میرا اور تواڈا ایمان ہے کہ امام شہید ہے بولو امام شہید ہے اور شہادت رنگ جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرمایا مصطفیٰ دے آنسو نہیں گرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آنسو نہیں گرے دعا فرماؤ اللہ کریم بانی محفل جناب بھائی محمد جوید صاحب اور دیگر رفقا جناب مولانا ضیاء الرحمان صدیقی صاحب دے لخت جگر چھوٹا بچہ وڈا اللہ ساریاں دی خیر فرمائے اور معاونین حضرات دی اللہ خیر فرمائے میری آواز دے اندر ہے واقعہ کربلا اور میری آواز دے اندر آڈیو کیسٹاں موجود نے اج دا پروگرام تمام کیسٹاں مخدوم کیسٹ ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں اور اے خرم کیسٹ ہاؤس قلعہ دیدار سنگھ تو تشریف لے آئے نے اے بھی اے بھئی اج دے پروگرام جڑے نے مکمل آڈیو کیسٹ شیٹ کیسٹ ریکارڈنگ اور اے سارے اے کی لکھے جی ملا اتوں سارے تسی حاصل کر سکتے ہو اے پروگراماں واسطے رکے آئے نے تسی دیکھ دیو پہ انہاں کولوں اج دی حاصل کر سکتے ہو اللہ کریم بانی محفل پائی جوید صاحب اور دیگر رفقا حلقہ احباب دی خیر فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور درود شریف کی نام کہ وہ میرے کو لینا بغیر پڑھیا نہیں جانا بیٹا آپ اعلان کر حضرات عزیز وقار ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ اس پروگرام دیا ویڈیو سیڈیز جڑیاں سی ڈی ہے جڑی کیسٹ ہون ریکارڈ ہوئی ہے اس پروگرام تو فوراً بعد اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے اس پروگرام دی کیسٹ جڑی ہے ویڈیو یا آڈیو ہر قسم دی ہون دستیاب ہے جڑا دوست شوق رکھتا ہے خریدن دی وہ اس پروگرام تو بعد خرید سکتا ہے السلام علیکم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں سلام۔